اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھ میں مقدمہ ابن صلاح ہے اور عبارت یہ ہے وَأَتْنَبَ أَبُو خَاتِم بن حبان البستی فی تقسیمی ہے۔ کل اس پر بات ہوئی تھی، آج مزید بات کرنے لگا ہوں۔ البتہ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے آسان انداز میں واقعہ کے مطابق اقسام کو سمٹنے کی کوشش کی ہے اور ضعیف احادیث کی 42 قسمیں ذکر فرمائی ہے، جنہیں طلباء کی آسانی کے لیے یہاں ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقبول حدیث یعنی صحیح اور حسن کی شرطیں کچھ 6 ہیں، مکمل 6 ہیں۔ نمبر 1 اتصال سند یعنی سند کا متصل ہونا۔ اگر ارسال انقطاع ہو تو تعدد طرق سے اس کی تلافی ہو جاتا ہے۔ دوسرا راوی کا عادل ہونا۔ تیسرا ضابط ہونا، خواہ کامل ہو یا ناقص ہو، ضبط یاد ہو اس کو۔ چوتھے نمبر پر سند میں اگر مستور وغیرہ ہی ہو تو روایت کا تعدد طرق سے آنا۔ نمبر 5 حدیث کا شذوذ سے، شاذ ہونے سے خالی ہونا۔ نمبر 4 علت سے خالی ہونا۔ ان شرائط ستہ میں سے اگر کوئی بھی صفت اجتماعاً یا انفراداً مفقود ہو تو حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ قسم اول صرف اتصال سند اگر مفقود ہو، اتصال نہیں ہے تو 2 قسمیں بنی گئی، ایک قسم مرسل اور دوسری منقطع، اور ان دونوں ہی کے ضمن میں معلق اور معزل بھی ہوں گی۔ قسم 2 اتصال سند کے فقدان کے ساتھ کوئی اور صفت بھی مفقود ہو تو اس وقت کل 12 قسمیں نکلیں گی۔ منبع کا یعنی حدیث مرسل اور اس کی سند میں کوئی ضعیف، متہم یا فاسق راوی ہو۔ نمبر 2 حدیث منقطع ہو اور سند میں ضعیف، متہم یا فاسق راوی ہو۔ 5 حدیث مرسل ہو اور اس کی سند میں مجہول راوی ہو۔ 6 حدیث منقطع ہو اس کی سند میں کوئی مجہول راوی ہو۔ 7 حدیث مرسل ہو اور اس کی سند میں کوئی غیر ضابط، مغفل، کثیر الخطا راوی ہو۔ 8 حدیث منقطع ہو اور اس کی سند میں کوئی غیر ضابط ہو۔ 9 حدیث مرسل اور اس کی سند میں مستور ہو، دوسری سند سے تلافی نہ ہو سکے۔ 10 حدیث منقطع ہو اس کی سند میں مستور راوی ہو اور دوسری سند سے تلافی نہ ہو سکے۔ 11 حدیث مرسل ہو اور شاذ ہو۔ 12 حدیث منقطع ہو اور شاذ ہو۔ 13 حدیث مرسل ہو اور معلل ہو، علت بھی ہے۔ 14 حدیث منقطع ہو اور معلل ہو، انقطاع کے ساتھ علل بھی ہو۔ اب قسم سوم پھر جس میں 2 شرطوں کے مفقود ہونے کی سابقہ صورتوں کے ساتھ اس میں کسی تیسری شرط کا بھی فقدان ہو تو اس کی 10 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی 15 دیکھو، مرسل ہو، شاذ ہو، جس میں عادل غیر ضابط راوی بھی ہو۔ منقطع ہو، شاذ ہو، اس میں عادل غیر ضابط شخص ہو۔ 17 مرسل ہو، معلل ہو، اس میں ضعیف یا متہم یا فاسق راوی ہو۔ اس کے علاوہ منقطع ہو، معلل ہو، اس میں ضعیف، متہم یا فاسق راوی ہو۔ 19 مرسل ہو، معلل ہو، اس میں کوئی مجہول راوی ہو۔ 20 منقطع ہو، معلل ہو، اس میں مجہول راوی ہو۔ نمبر 21 مرسل ہو، معلل ہو، نیز میں عادل غیر ضابط راوی وغیرہ ہو۔ 22 منقطع ہو، معلل ہو، اس میں عادل غیر ضابط راوی ہو۔ 23 مرسل ہو اور معلل ہو، اس میں مستور راوی ہو۔ 24 منقطع ہو، معلل ہو، اس میں مشہور یعنی مستور راوی ہو، چھپا ہوا۔ قسم چارم سابقہ 3 شرطوں کے فقدان کے ساتھ شذوذ، علت سے حفاظت کی شرط بھی مفقود ہو، اس کی کل 4 صورتیں ہوں گی۔ 4 صورتیں اس کی بنے گی۔ 25 آپ دیکھو، مرسل ہو، شاذ ہو، معلل بھی ہو۔ منقطع ہو، شاذ اور معلل بھی ہو۔ مرسل ہو، شاذ ہو، معلل ہو، اس میں کوئی غیر ضابط، مغفل، کثیر الخطا راوی بھی ہو۔ 28 منقطع ہو، شاذ ہو، معلل ہو، اس میں کوئی غیر ضابط، مغفل، کثیر الخطا راوی ہو۔ قسم پنجم پھر پلٹ کر نئے سرے سے ایک دوسری صفت ہو، مثلا عدالت کا مفقود ہونا دیکھا جائے، چنانچہ اس کی وہ قسمیں ہوں گی، یعنی مثال 29 وہ حدیث جس کی سند میں کوئی ضعیف، متہم یا فاسق راوی ہو۔ 30 وہ حدیث جس کی سند میں کوئی مجہول راوی ہو۔ اب قسم ششم جو ہے، عدالت کے فقدان کے ساتھ علت سے خالی ہونا مفقود ہو، اس کی تحت بھی 2 صورتیں ہیں۔ وہ حدیث جس کے راوی ضعیف، متہم یا فاسق ہو، اس میں کوئی علت ہو۔
32 وہ حدیث جس میں کوئی راوی مجہول ہو اور اس میں مثال کے طور پر حدیث میں علت بھی ہو۔ قسم سابع مذکور عمل کی بقیہ صورتیں جن کی تفصیل نہ کرتے ہوئے ان کے تحت آنے والی اقسام درج کی جاتی ہے۔ نمبر 33 شاذ ہو معلل ہو، یعنی اس میں عادل غیر ضابط مغفل کثیر الخطا راوی بھی ہو۔ 34 وہ حدیث جس میں کوئی ایسا راوی ہو جو غیر ضابط ہو مغفل کثیر الخطا۔ 35 شاذ ہو، اس میں کوئی راوی غیر ضابط ہو وغیرہ ہو۔ اور 36 معلل ہو، اس میں کوئی راوی غیر ضابط ہو۔ 37 شاذ ہو معلل ہو، اس میں کوئی راوی غیر ضابط ہو۔ اور 38 جس کی سند میں کوئی مستور مجہول الحال راوی ہو۔ 39 معلل ہو، اس کی سند میں کوئی مستور ہو۔ 40 حدیث شاذ ہو۔ 41 شاذ ہو معلل ہو۔ 42 حدیث معلل ہو۔ تو لہذا اسباب ذوب کے اجتماع انفراد کے اعتبار سے کل 42 قسمیں ہوئی۔ حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ بعض دیگر اقسام کو میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ ان کا عقلی امکان تو ہے مگر نفس الامر میں اس کا وجود نہیں ہے۔